13ویں صدی کے آخر تک عثمان اول کی فتوحات میں بلیجک یعنی شہر، اینی گول اور یار حصار کے علاقے شامل ہیں اور ان علاقوں میں موجود بازنطینی قلعے بھی۔ شاؤ کے مطابق عثمان کی پہلی حقیقی فتوحات سلجوق کی حکمرانی کے زوال کے بعد ہوئی، جب وہ کلوچا حصار اور اس کے شہر کے قلعوں پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ پھر انہوں نے اپنے علاقے کا پہلا اہم شہر یعنی شہر فتح کیا، جو عثمانیوں کا دارالحکومت بن گیا۔ 1302 میں نیسیا کے قریب بازنطینی فوج کو فیصلہ کن شکست دینے کے بعد عثمان نے اپنی فوج کو بازنطینی کنٹرول والے علاقوں کے قریب آباد کرنا شروع کر دیا۔ عثمان کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے خوف زدہ ہو کر بازنطینی بتدریج اناطولیہ کے دیہاتوں سے فرار ہونے لگے۔ بازنطینی قیادت نے عثمانی توسیع کو روکنے کی کوشش کی، لیکن ان کی کوششیں بدترین تنظیم کا شکار اور غیر مؤثر ثابت ہوئیں۔ اسی دوران عثمان نے اپنے باقی دور میں اپنی حکمرانی کو دو سمتوں میں پھیلایا، شمال میں ساکریا دریا کے راستے اور جنوب مغرب میں بحر مرمرہ کی طرف، اور اپنے مقاصد 1308 تک حاصل کر لیے۔ عثمان کی آخری مہم برسا کے شہر کے خلاف تھی۔ اگرچہ عثمان نے اس معرکے میں ذاتی طور پر حصہ نہیں لیا، برسا میں فتح عثمانیوں کے لیے بہت اہم ثابت ہوئی، کیونکہ یہ شہر قسطنطنیہ میں بازنطینیوں کے خلاف ایک اڈے کے طور پر کام آیا اور عثمان کے بیٹے اور خان کے لیے ایک نئے دارالحکومت کے طور پر بھی۔ عثمانی روایت کے مطابق عثمان برسا کی فتح ہونے کے بعد فوراً بعد وفات پا گئے، لیکن کچھ علماء کا کہنا ہے کہ ان کی وفات 1324 میں ہوئی، وہ سال جب اور خان نے تخت سنبھالا۔ آپ سے ریکویسٹ، اگر آپ نے ابھی تک سویرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں۔ اپنی ریاست قائم کرنے کے بعد عثمان کو دو محاذوں پر لڑنا پڑا، ایک بازنطینیوں کے خلاف اور دوسرا ترکمان ریاستوں کے خلاف جو اس کے حکمرانی کے مخالف تھے۔ خاص طور پر جرمیانید عثمان نے بازنطینیوں کے حساب سے اپنے علاقے کو بڑھانے پر زور دیا، اور اس وقت سے عثمانیوں کا بنیادی مقصد باقی بچی ہوئی بازنطینی زمینوں کا قبضہ بن گیا۔ کچھ روایات میں کہا گیا ہے کہ عثمان کی جانب سے بازنطینیوں کے خلاف پہلی جنگ اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے تھی جو اس نے 1284 یا 1285 کے بہار میں کھائی تھی، جب بازنطینیوں نے، جن کی قیادت برسا کے تکفور کے پاس تھی، عثمان اور اس کے آدمیوں کو گھاٹ لگا کر حملہ کیا تھا۔ یہ مشتبہ ہے کہ عثمان نے اس گھات کے بارے میں اپنے جاسوسوں میں سے کسی ایک سے سنا تھا۔ بہرحال اس نے بازنطینیوں کے ساتھ ٹکراؤ کا انتخاب کیا اور وہ شکست کھا گئے اور جانی نقصان کے ساتھ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے، جن میں اس کا بھتیجا کوچا سرحان بھی، جو ساچی بی کا بیٹا تھا، بھی شامل تھا۔ اس کے بعد تقریباً 1286 میں عثمان نے 300 سپاہیوں پر مشتمل ایک فوج کی قیادت کرتے ہوئے کولاجا حصار کی طرف پیش قدمی کی۔ یہ ایک قلعہ تھا جو ایناگول سے 2 لیگ دور الوداغ پہاڑوں کے علاقے میں واقع تھا۔ امیر نے رات کے وقت قلعے پر حملہ کیا اور اسے فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی ریاست کو شمال کی طرف جھیل ازنیک کے قریب تک پھیلایا۔ کولاجا حصار میں عثمان کی فتح نے قلعہ کے گورنر کو چیلنج کیا، جو ایک مسلمان حکمران کے ماتحت ہونے کے لیے تیار نہیں تھا، خاص طور پر ایک سرحدی امیر کے۔ اس لیے اس نے کاراچار حصار کے گورنر سے اتحاد کیا اور دونوں نے مل کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ حال ہی میں ہارے ہوئے تمام بازنطینی علاقے دوبارہ حاصل کر سکیں۔ اس طرح عثمانیوں اور بازنطینیوں کے درمیان دوبارہ جنگ ہوئی، جو بلیجک اور ایناگول کے درمیان کہیں ہوئی، جہاں شدید لڑائی ہوئی جس میں عثمان کے بھائی سابجی بی اور بازنطینی کمانڈر پیلائٹس ہلاک ہو گئے۔ یہ جنگ عثمانی فتح کے ساتھ ختم ہوئی۔ اس کے بعد عثمانی کاراچار حصار میں داخل ہوئے، جہاں انہوں نے رپورٹ کے مطابق پہلی بار شہر کے چرچ کو مسجد میں تبدیل کیا۔ عثمان نے اس نئی فتح شدہ شہر کے لیے قاضی عدلیہ اور سباشی کا تقرر کیا۔ مورخین نے اس فتح کی تاریخ کا تعین مختلف انداز سے کیا، تاہم کسی نے بھی اسے 1286 سے پہلے یا 1291 سے زیادہ نہیں قرار دیا۔ عثمان نے اپنے نئے شہر کو بازنطینیوں کے خلاف اپنی فوجی مہمات کے لیے ایک بیس بنا دیا اور حکم دیا کہ ان کا نام جمعہ کے خطبے میں پڑھا جائے، جو ان کی خود مختاری اور اقتدار کا پہلا اظہار تھا۔ عثمان کی سب سے حالیہ فتح اب تک کی سب سے بڑی فتح تھی۔ سلجوق سلطنت علاؤالدین قیقباد نے عثمان کی کامیابیوں کی گہری قدردانی کی اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے حضرت عثمان غازی مرزبانی حالی جا عثمان شاہ کا خطاب دیا۔ سلطان نے عثمان کو اس کی فتح شدہ تمام زمینوں کا حکمرانی بھی عطا کی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی شہر اور انو کی حکمرانی بھی دی۔ عثمان کو سلطان کی طرف سے کئی تحفے بھی ملے جو اس کی نئی بلند حیثیت کی عکاسی کرتے تھے۔ ان تحفوں میں شامل تھے سونے کا جنگی برچم، ایک مہتر، ایک توق کھمبا جس پر گھوڑے کے بال ترتیب سے لگے ہوتے ہیں، ایک ریشمی ڈوری، سنہری تلوار،
تلوار اور 1,00,000 درہم۔ فرمان میں یہ بھی ذکر تھا کہ عثمان کو اس کے زیر حکمرانی تمام علاقوں میں جمعے کے خطبے میں ذکر کرنے کا حق دیا جائے گا اور اسے اپنے نام پر سکے ضرب کرنے کی اجازت دی گئی۔ اس طرح عثمان ایک سلطان بن گیا، لیکن اس کے پاس صرف عنوان کی کمی تھی۔ یہ روایت کی جاتی ہے کہ جب ڈھول بجا کر سلطان کے کبات کی آمد کا اعلان کیا گیا، عثمان نے عزت کے طور پر کھڑا ہو کر موسیقی کے رکنے تک اسی حالت میں کھڑے رہنے کا فیصلہ کیا۔ اس دن کے بعد عثمانی سپاہیوں نے سلطان کی عزت کے طور پر کھڑا ہونے کی روایت اپنائی جب بھی ڈھول بجائے جاتے۔ کراجہ حصار کی فتح کے فوراً بعد عثمان نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ شمال کی طرف ساکاریا دریا کی جانب مارچ کیا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے گونگنگ اور یینیچا تراقلی کے قلعوں پر حملہ کیا اور ان کا لوٹ مار کیا اور وہاں پر لوٹ مار کی۔ بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں کہ اس دوران عثمان کو اپنے بازنطینی دوست کوسے محال سے ایک پیغام موصول ہوا تھا جس میں اسے بیلجک اور یار حصار کے ٹیکفوروں کی طرف سے ایک خفیہ سازش کے بارے میں خبردار کیا گیا تھا۔ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ عثمان کو اپنے بچوں کی شادی میں مدعو کر کے قتل کر دیں۔ عثمان اس بات سے مایوس ہو گیا تھا کہ بیلجک کے ٹیکفور نے اسے دھوکہ دیا تھا، کیونکہ اس نے بیلجک کے ساتھ اپنے تعلقات کو اعتماد اور اچھے ارادوں پر مبنی سمجھا تھا، جیسا کہ اس کی قوم کے بیلجک کے قلعے میں اپنے سامان چھوڑنے کی روایت سے ظاہر ہوتا ہے جب وہ چراؤ کے علاقوں میں منتقل ہوئے تھے۔ عثمان نے اس جال سے بچنے اور قلعے پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے اپنے 40 سپاہیوں کو بیلجک میں کچھ سامان رکھنے کے لیے بھیجا، جبکہ قلعے کے بیشتر رہائشی شادی میں مصروف تھے۔ جب اس کے سپاہی قلعے میں داخل ہوئے تو انہوں نے فوراً اس کی چھوٹی گارسن کو قابو کر لیا اور قلعہ عثمانیوں کے ہاتھوں میں آ گیا۔ اس کے بعد عثمان ضیافت میں گیا اور اس کے پیچھے کچھ بازنطینی سپاہی آئے، جنہیں بعد میں اس کے سپاہیوں نے آسانی سے گھیر لیا۔ ایک مختصر لڑائی ہوئی جس میں عثمان فاتح رہا اور بیشتر بازنطینی قتل کر دیے گئے۔ اس کے بعد عثمان یار حصار کی طرف روانہ ہوا اور وہاں بھی اسے غافل گیر کر لیا۔ قلعے کے گارسن کا بڑا حصہ مارا گیا، جبکہ باقی قید کر لیے گئے۔ ٹیکفور کی بیٹی ہولوفیرا بھی اس کارروائی میں پکڑی گئی اور وہ جلد ہی عثمان کی بہو بن گئی، کیونکہ کچھ عرصے بعد اس کی شادی عثمان کے بیٹے اورہان سے ہوئی اور اس کا نام بیایلن رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد عثمان اور اس کی کئی سپاہیوں نے ایناگول کے ارد گرد تمام قصبوں اور دیہاتوں پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد قلعے پر محاصرہ کیا اور اسے آسانی سے فتح کر لیا۔ عثمان نے ایناگول کے ٹیکفور کو قتل کرنے کا حکم دیا، کیونکہ وہ اپنے مسلم پڑوسیوں کو ستانے کے لیے مشہور تھا۔ پھر اس نے قصبے کے لیے ایک نیا گارسن تعینات کیا اور لوٹ کا سامان اپنے سپاہیوں میں تقسیم کیا۔ عثمان نے اپنی متعدد فتوحات کے بعد 2 محاذوں پر اپنے علاقے کو بڑھانے کی خواہش کی، جس کا مقصد وہ بازنطینی شہری کو محاصرہ کرنا پڑا جنہیں وہ فتح کرنا چاہتا تھا۔ سب سے پہلے اس نے ازنگ تک جانے والی مشرقی سڑک کو بند کر دیا، پھر اس نے مغرب کی طرف لوپادیون اور ایرنیوس کی طرف پیش قدمی کی۔ اس کے بعد عثمان نے جبل الوداع کے شمال اور جنوب دونوں طرف سے رخ بدلا اور شہر برسا سے بچتے ہوئے جنوب مشرق میں اپنے مسلمان ہمسایوں سے رابطہ کیا۔ اس دوران بازنطینی سلطنت اپنے طاقتور دشمنوں جیسے کہ جرمیا، نیدر اور ساحلی ریاستیں کے ساتھ جاری لڑائیوں میں الجھی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ قسطنطنیہ اور بالکان میں شورشوں کو دبانے میں مصروف تھی۔ سلطنت عثمان کے خطرات کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں تھی، لہٰذا عثمان نے موجودہ حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بازنطینیوں کی زمینوں پر اپنے علاقے کو بڑھایا۔ اسی دوران سلطنت سلجوقیہ روم اپنے آخری دنوں میں تھی۔ سلطنت کا کنٹرول اپنے ترکمان ریاستیں پر آہستہ آہستہ کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ سلطان علاء الدین کے بعد سوم اپنے پیشروں کے لوگوں کو بے انتہا تشدد کے ساتھ صاف کرنے کے بعد بے حد ناپسندیدہ ہو گئے تھے۔ اس پر منگول الخان محمود غازان نے کیقباد کو اپنے سامنے پیش ہونے کے لیے کہا اور جب اس نے 1302 میں ایسا کیا تو اسے قتل کر کے اس کے جانشین غیاث الدین مسعود بن کیکاؤس کو اناطولیہ میں امن قائم رکھنے کے لیے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ ایک اور بیان کے مطابق منگول اور تاتار کی فوجوں نے 1300 میں ایشیا مائنس پر حملہ کیا اور سلطان کیقباد کو اس کے دارالحکومت کونیا میں قتل کر دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کیکاؤس نے خود اپنے حریف کو قتل کیا اور اپنے تخت پر واپسی کی خواہش کی۔ ایک اور کہانی کے مطابق کیقباد بھاگ کر بازنطینی دربار میں پناہ گزین ہو گیا، جہاں وہ اپنی موت تک رہا۔ تمام صورتوں میں کیکاؤس کا حکمرانی کا دور بہت مختصر تھا، جو زیادہ سے زیادہ 4 سے 6 سال تک تھا، اور جب وہ 1308 میں وفات پا گئے تو سلجوق سلطنت روم کا ذکر تاریخی ریکارڈ میں نہیں رہا، جس سے ترکمان ریاستیں آزاد ریاستوں کے طور پر ابھرنے کا راستہ ملا۔ سلجوق سلطنت روم کے زوال نے عثمان کو اپنی حکومت پر مکمل خود مختاری دی، جس کے بعد انہوں نے خود کو بادشاہ آل عثمان کا لقب دیا۔ اس کے بعد عثمان نے
اناطولیہ میں بازنطینی شہروں، قصبوں اور قلعوں کی فتح کی طرف توجہ مرکوز کی۔ ایک روایت کے مطابق جب سلطان علاء الدین کے قباض سوم کو منگولوں نے قتل کیا تو وزیروں اور نمایاں رہنماؤں نے ملاقات کی اور فیصلہ کیا کہ چونکہ مرحوم سلطان کا کوئی وارث نہیں تھا، مقامی امراء میں سے کسی کو ان کی جگہ مقرر کرنا چاہیے، اور انہوں نے عثمان کو اس عہدے کے لیے موزوں پایا۔ چنانچہ رہنماؤں نے عثمان کو یہ عہدہ پیش کیا اور انہوں نے قبول کر لیا اور سلطان بن گئے۔ غالباً کیقباد اور کیکاؤس کی موت نے سلجوق سلطنت کو افراتفری میں دھکیل دیا اور اس کے بہت سے عام سپاہیوں کو مقامی امراء بشمول عثمان کی افواج میں شامل ہونے پر مجبور کیا۔ اس نے عثمان کو زبردست تحریک اور اہم فوجی تجربہ فراہم کیا جو ان کی آئندہ فتوحات کے لیے ان کی فوج کے لیے بہت اہم ثابت ہوا۔ جیسے ہی عثمان نے اپنی آزادی کو مضبوط کیا اور ان تمام قلعوں پر قابو حاصل کیا جنہیں انہوں نے فتح کیا تھا، انہوں نے اناطولیہ میں باقی ماندہ بازنطینی حکمرانوں کو پیغامات بھیجے جن میں انہیں 3 میں سے ایک انتخاب کرنے کو کہا: اسلام قبول کریں، عثمانی اقتدار کو تسلیم کریں اور جزیہ ادا کریں، یا پھر جنگ کے لیے تیار رہیں۔ ان تکفوروں میں سے کچھ نے اسلام قبول کر لیا، جن میں عثمان کے پرانے دوست کوسے میحال بھی شامل تھے۔ وہ ترک رہنما کے ساتھی بن گئے اور عثمانی بیلک کے آئندہ وسعتوں میں اہم کردار ادا کیا۔ دیگر گورنروں نے عثمان کی حاکمیت تسلیم کر لی، جبکہ باقی اپنی وفاداری بازنطینی شہنشاہ کے ساتھ قائم رکھے رہے۔ اس کے نتیجے میں عثمان نے ان قلعوں کو تنگ کرنا شروع کیا جیسے برسا اور نائسیا، جنہیں 1301 میں محاصرہ کیا گیا۔ عثمانیوں کے حملوں نے نیکو میڈیا کی بندرگاہی شہر کو قحط کے خطرے سے دوچار کر دیا، کیونکہ عثمانی دیہی علاقوں میں گھومتے رہے اور کسانوں کو گندم کی کٹائی سے روکا۔ اس سے برسا کے تکفور سمیت دیگر نے اس نئی ابھرتی ہوئی اسلامی طاقت کو ختم کرنے کے لیے اتحاد کیا۔ 1302 کے موسم بہار میں شہنشاہ مائیکل نواں نے ایک مہم شروع کی جو جنوب میں مگنیسیا تک پہنچی۔ عثمانی ان کی بڑی فوج سے مرعوب ہو کر کھلی جنگ سے گریز کرتے رہے۔ شہنشاہ نے عثمانیوں کا سامنا کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کے جرنیلوں نے انہیں ایسا کرنے سے باز رکھا۔ اس سے حوصلہ پا کر عثمانیوں نے اپنے حملے دوبارہ شروع کیے اور شہنشاہ کو مغنیسیا میں تقریباً تنہا کر دیا۔ جلد ہی شاہی فوج بغیر کسی جنگ کے تحلیل ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ مقامی فوجی اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے لوٹ گئے جن پر مسلسل عثمانی حملے ہو رہے تھے، اور الان کے کرائے کے سپاہی بھی اپنے خاندانوں سے ملنے کے لیے تھریس چلے گئے۔ بازنطینی شہنشاہ کو سمندر کے ذریعے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہونا پڑا، جس کے پیچھے پناہ گزینوں کی ایک لہر تھی۔ نیکو میڈیا کو خطرے سے بچانے کے لیے مائیکل کے والد اندروینوس دوم نے تقریباً 2000 سپاہیوں پر مشتمل ایک بازنطینی فورس بھیجی، جن میں سے نصف آن کے حالیہ کرائے کے سپاہی تھے۔ ان کی قیادت میگاس ہیتر یارچس گیورگیوس موزالون کر رہے تھے، جو بعض فورس عبور کر کے نیکو میڈیا کو بچانے کے لیے پہنچے۔ یہ بازنطینی جواب اسلامی سرحدی دیہاتوں اور قصبوں کے لیے انتباہ تھا، لیکن جب مقامی لوگوں نے عثمان کی قیادت، ان کی فوجی قوت اور اسلام سے ان کی وابستگی کو دیکھا تو انہوں نے ان کی حمایت کے لیے یکجا ہو کر ایک نئی اسلامی ریاست کے قیام میں مدد کی، جو انہیں متحد کر کے بازنطینیوں کے خلاف ایک ناقابل تسخیر دیوار بناتی۔ بافیس کی فتح کے بعد عثمان نے فتح شدہ علاقوں کو اپنے قریبی رشتہ داروں اور فوجی رہنماؤں میں تقسیم کر دیا، اسلامی بالادستی قائم کی اور ان نئے علاقوں میں بازنطینی دور کا خاتمہ کیا۔ انہوں نے اس کی شہر اپنے بھائی گندوز بیگ کو، کراجہ حصار اپنے بیٹے اورہان کو، یار حصار حسن الپ کو اور ایناگول ترگت الپ کو دیا۔ اس وقت تک شہنشاہ اندرونیکوس دوم عثمانیوں کی توسیع کے دباؤ کو محسوس کرنے لگا۔ شہنشاہ نے خوف کے ساتھ دیکھا کہ اناطولیہ میں کس طرح تیزی سے آبادیاتی تبدیلیاں ہو رہی تھی اور اس نے انہیں روکنے کا فیصلہ کیا۔ تاہم حالیہ شکست کھانے کے بعد اندرونیکوس دوم عثمانیوں کا کھلے میدان میں مقابلہ کرنے کے قابل نہیں تھا۔ بازنطینیوں کے لیے صورتحال کو مزید خراب کرنے کے لیے بلقان میں تنازعات جاری تھے، چنانچہ اندرونیکوس دوم کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ ایران میں موجود منگولوں کے ساتھ اتحاد قائم کرنے کی کوشش کرے، جو وسطی اور مشرقی اناطولیہ پر قابض تھے۔ اس مقصد کے لیے شہنشاہ نے ایلخان محمود غازان کو ایک خط بھیجا، جس میں دونوں سلطنتوں کے درمیان اتحاد کے قیام کے لیے خاندانی رشتہ داری کے ذریعے قربت کی پیشکش کی گئی۔ اس وقت منگول مصر اور شام میں مملوکوں کے ساتھ شدید کشیدگی کے دور سے گزر رہے تھے، جس نے بازنطینیوں کے ساتھ تعلقات کو مزید بگاڑ دیا، خاص طور پر جب کہ
غازان دمشق اور فلسطین پر اپنے پہلے حملے 1299 کے بعد ایک اور مہم کی تیاری کر رہا تھا۔ اس حملے میں بہت سے شہری قتل کیے گئے تھے اور مملوک فوج کو وادی الخنزدار کی جنگ کے دوران حمص کے قریب زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ مملوک خود منگولوں کے ساتھ آنے والی جنگ کی تیاری کر رہے تھے تاکہ اپنی پچھلی شکست کی شرمندگی دھو سکے۔ نتیجتاً 20 اپریل 1303 کو منگول اور مملوک دمشق کے مضافات میں شدید جنگ میں ملوث ہو گئے، جو معرکہ شکہب یا معرکہ مرج الصفر کے نام سے مشہور ہے، جس میں مملوکوں نے فیصلہ کن فتح حاصل کی۔ یہ تباہ کن شکست غازان پر بھاری گزری اور اس کی صحت پر مزید اثرات ڈالے، یہاں تک کہ وہ 17 مئی 1304 کو قزوین میں انتقال کر گیا۔ اس کے ساتھ ہی بازنطینی منگول اتحاد کی کوئی امید ختم ہو گئی اور عثمانیوں کو اپنی فتوحات جاری رکھنے کا موقع مل گیا۔ غزن کی موت کے بعد بازنطینی سلطان کو عثمانی توسیع کے مسئلے کے حل کے لیے دیگر راستے تلاش کرنے پر مجبور ہونا پڑا، چنانچہ اس نے روجر ڈی فلور کی قیادت میں کاتالان کرائے کے فوجیوں کی ایک جماعت کو کرایہ پر لیا۔ یہ فوجی اس وقت بے روزگار ہو گئے تھے جب 1302 میں اراگون کی بادشاہت اور فرانسیسی نسل کے انجیون خاندان کے درمیان کالا طبیعتا امن معاہدہ ہوا تھا۔ یہ جماعت جنوری 1303 میں قسطنطنیہ پہنچی، جہاں انہیں خود سلطان نے استقبال کیا، پھر انہیں بلاچڑنے کے علاقے میں ٹھہرایا گیا۔ سلطان نے روجر ڈی فلور کی شادی اپنی بھتیجی 15 سالہ شہزادی ماریا آسانینا سے کرائی، جو بلغاریہ کے بادشاہ ایوان آسن اور آئرین بلائیجولوجینا کی بیٹی تھی۔ روجر ڈی فلور کو میگاس ڈوکس کا عہدہ دیا گیا اور اسے اور اس کے سپاہیوں کے لیے 4 ماہ کی تنخواہ کا وعدہ کیا گیا۔ روجر ڈی فلور کو جلد ہی سلطان کے بیٹے مائیکل 9 کے حکم پر قتل کر دیا گیا، جنہوں نے کاتالان فوجیوں کی بد انتظامی کو بڑھتے ہوئے خطرہ سمجھا، جیسے قسطنطنیہ کے لوگوں نے بھی کیا، جنہوں نے کاتالانوں کے خلاف بغاوت کی اور ان میں سے بہتوں کو قتل کر ڈالا۔ جب یہ خبر گلیپولی میں کاتالان فورس تک پہنچی تو انہوں نے اپنے رد عمل میں مقامی بازنطینیوں کو قتل کرنے کی مہم شروع کر دی، جس سے عثمان کو اپنی فتوحات کو آگے بڑھانے کا موقع ملا۔ اپنی شمالی سرحدوں کو کالے اور مرمرہ سمندر تک پہنچا کر محفوظ کرنے کے بعد عثمان نے اپنے بیلک کی جنوبی سرحدوں کی طرف توجہ دی، چنانچہ اس نے بیزنطینی شہروں، گاؤں اور قلعوں پر حملہ کیا جو ینی شہر کے ارد گرد واقع تھے اور اسے فتح کرنے کی تیاری کی۔ عثمان نے یون حصر کے قلعے پر ایک بڑا حملہ بھیجا اور اسے ضم کر لیا، پھر اس نے ینی شہر پر حملہ کیا، اسے آسانی سے فتح کیا اور اس کے دفاع کو مضبوط بنا کر اسے اپنے عارضی دارالحکومت بنا لیا۔ اس کے بعد عثمان نے مزید مہمات بھیجنا شروع کی اور باقی بیزنطینی شہروں کو فتح کیا، جن میں لیفکے، ایکسیار، کوچی سار، مرمرچک اور کوپرو حصار شامل ہیں۔ در حقیقت ان قلعوں کو فتح کرنے کا مقصد ینی شہر کے ارد گرد سیکیورٹی بیریٹ قائم کرنا تھا۔ اس طرح عثمان نے اسے مختلف فرنٹ قلعوں سے گھیر لیا تاکہ کسی بھی حملے کو روکا جا سکے۔ ینی شہر کو اپنے قبضے میں لینے کے بعد عثمان نے اپنے اقدامات کا علیحدہ بڑے شہروں کی طرف مرکوز کیا، جس کا آغاز برسا سے کیا، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ اس کی آخری مہم ہوگی۔ اس نے شہر کے ارد گرد 2 قلعے بنانے کے احکام دیے، پھر جب تعمیر مکمل ہوئی عثمان نے ان قلعوں کو بڑی فوجیں فراہم کی، اس سے اس کے سپاہیوں کو محاصرے کو مزید سخت کرنے اور برسا تک کوئی سامان نہ پہنچنے دینے میں مدد ملی۔ عثمان کا محاصرہ 6 سے 9 سال تک جاری رہا، کیونکہ عثمانیوں کے پاس محاصرے کرنے والی مشینیں نہیں تھی اور انہوں نے پہلے کبھی کسی بڑے قلعے کو فتح نہیں کیا تھا۔ طویل محاصرے کے دوران عثمان اور اس کے بعض فوجی کمانڈروں نے اپنے بیلک کے قریب بیزنطینی قلعوں کو فتح کیا، جن میں کئی ٹیکفوروں نے عثمان کی حکمرانی کو تسلیم کیا۔ اورحان نے برسا کے ارد گرد محاصرے کو مزید سخت کیا، یہاں تک کہ اس کے قلعے کے محافظ مایوس ہو گئے۔ جلد ہی بیزنطینی بادشاہ نے یہ سمجھ لیا کہ شہر کا مسلمانوں کے ہاتھوں گرنا ناگزیر ہے، چنانچہ اس نے ایک مشکل فیصلہ کیا اور اپنے گورنر کو شہر کو خالی کرنے کا حکم دیا۔ اورحان 6 اپریل 1326 کو برسا میں داخل ہوا۔ اس کے باشندوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا، کیونکہ انہوں نے عثمانی حکمرانی کو تسلیم کر لیا اور جزیہ ادا کرنے کا وعدہ کیا۔ ساروس گورنر کا قائد اورحان کے سامنے ہتھیار ڈال کر اپنے والد عثمان کے سامنے وفاداری کا عہد کیا۔ اس نے اسلام قبول کیا اور طویل محاصرے کے دوران اس کی جرأت اور صبر کے احترام میں اسے بی کا لقب دیا گیا۔ بعض ذرائع کے مطابق عثمان شہر کے گرنے سے پہلے ہی وفات پا گئے، جبکہ دوسرے کہتے ہیں کہ وہ اتنی دیر تک زندہ رہے کہ موت کے بستر پر فتح کی خبر سن سکے۔